جنازہ پڑھایا اور چہرہ پاک پر جنازہ پڑھانے کے بعد مسکراہٹ آ گئی. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں بتائیں کہ آپ مسکراتے کیوں ہیں، آپ کی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ تو سنیے گا، حضور فرمانے لگے کہ میں مسکراتا اس لیے ہوں کہ اس شخص نے محنت تھوڑی کی ہے اور اجرت زیادہ لے گیا، اور یہ شخص اس کو کوئی جہنمی نہ کہے. اللہ کی اس پر رحمت ہوئی ہے اور اس کو جنتوں کا مالک بنا دیا ہے. رب کائنات کی رحمت دیکھیے. جناب عمر کے زمانہ میں ایک گویا گلوکار تھا، توجہ ہے، ایک گلوکار تھا، گیت گاتا تھا، گانے گاتا، آواز بڑی سریلی، بڑی خوبصورت آواز کا مالک تھا. لوگ دور دراز سے اس کے گانے سننے، اس کے گیت سننے آیا کرتے، اور شراب بھی بڑی کثرت سے پیا کرتا تھا. جناب عمر کی بارگاہ سے کئی مرتبہ اس کو اسی گناہ پر کوڑوں کی سزا بھی ہوئی، مگر باز نہ آتا، شراب پیتا، گانے گاتا. آہستہ آہستہ وقت بیتتا گیا، زمانہ بیتتا گیا. ایک وقت آیا کہ اس کی آواز چلی گئی، بوڑھا ہو گیا، آواز لرزنے لگی، گانوں میں وہ طاقت نہ رہی، وہ مزہ نہ رہا، سارے لوگ چھوڑ گئے. اب عمر کے آخری حصہ میں جب اس کو کوئی نظر نہ آیا تو اس نے سوچا کہ بھلے ہی میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے مگر میرا خالق تو ہے، اس کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھوں، کیا پتا مجھے معاف فرما دے. ایک ویرانے میں چلا گیا، قبرستان میں چلا گیا اور گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا کہ مولا ساری عمر میں نے گناہ کیے ہیں، مجھے کوڑے بھی لگے، مجھے سزائیں بھی ہوئیں، لیکن اب تو میرے دل کا حال جانتا ہے. یا رب میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، تیری رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ تو بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دے. تو یا اللہ میری تیرے سے التجا ہے کہ اس غریب کو بھی معاف فرما دے. بڑا رویا، کافی وقت روتا رہا اور بالآخر اس کو نیند آ گئی اور سو گیا. تو کیا ہوا؟ ادھر جناب عمر کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام پہنچا اور رب کائنات فرماتا ہے کہ عمر فلاں جگہ پر جاؤ اور میرا ایک نیک بندہ سو رہا ہے. عمر وقت کے خلیفہ ہیں، میرا ایک نیک بندہ سو رہا ہے، اس کے پاس جاؤ اور کھانے کی تشتری لے کر جانا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا وہ بندہ بھوکا ہے اور وہ بھوکا نہ رہے. تو کھانے کی تشتری لے کر تم خود جانا اس کے پاس اور اس کو کھانا کھلانا. جناب عمر اٹھے اور قبرستان میں پہنچ گئے. آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی گویا قبر پر سر رکھا ہوا ہے اور سو رہا ہے. آپ نے سوچا کہ یہ شخص تو اللہ کا نیک بندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بڑا شرابی تھا، گانے گاتا تھا، گیت گاتا تھا، یہ تو اللہ کا پارسا بندہ نہیں ہو سکتا. آپ واپس چلے گئے اور آپ نے سوچا کہ شاید مجھے آنے میں دیر ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص واپس چلا گیا ہے. گھر پہنچتے ہیں تو پھر اللہ کا پیغام آتا ہے. رب کائنات فرماتا ہے عمر میرے بندے کو کھانا کھلائے بغیر واپس آ گئے. تم جس شخص کو چھوڑ کر آئے